السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 26 ہے، سورۃ الاحقاف ہے، اور آیات اس کی ہیں 11 سے انشاءاللہ ہم جائیں گے 20 تک۔ پورا ایک مکمل رکوع ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، کفر پر اصرار کر رہے ہیں، وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین، اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم پر کبھی سبقت نہ کرتے۔ یعنی وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ہم سے پہلے اس دین کو کبھی قبول نہ کرتے اگر اس دین میں کوئی بہتری نام کی چیز ہوتی، اگر اس دین میں خیر نام کی کوئی چیز ہوتی۔ لا الہ الا اللہ۔ یعنی وہی بات کہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا اور اپنے آپ کو حق و باطل کا معیار سمجھنا، چونکہ ہم نے قبول نہیں کیا اور سوچ سمجھ کے قبول نہیں کیا، یہ دین بہتر نہیں ہے، اور جنہوں نے قبول کیا وہ معاشرے کے تو نچلے سفلے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، چونکہ یہ کافر لوگ اس قرآن کے ذریعے اب انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کر سکے، یعنی ان کافر لوگوں کو قرآن کے ذریعے چونکہ ہدایت نہیں ملی، لہٰذا انہوں نے یہی کہنا یہ تو پرانا جھوٹ ہے، یہ قرآن پرانا جھوٹ ہے۔ قرآن پرانا جھوٹ نہیں ہے، قرآن پرانا سچ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ انبیاء کی تعلیمات بنیادی طور پر وہی ہیں جو قرآن کریم میں ہیں۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب اتری جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے امام تھی، پیشوا تھی، رہنما تھی، اور امت کے لیے رحمت تھی۔ اور یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، وَهَذَا کتاب مُصَدِّقٌ، یہ تورات کی تصدیق کرتی ہے، یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کی تصدیق کرتی ہے۔ لسانًا عربیہ، یہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ تاکہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، تاکہ محمد الرسول اللہ اور پھر ان کے بعد میں جو ورثاء ہیں، صحابہ ہیں، علماء ہیں، ڈرائیں ظالموں کو برے انجام سے۔ اللہ اکبر۔ ظالموں کو برے انجام سے ڈرائیں اور خوشخبری دیں نیکوکاروں کو۔ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وہ لوگ جنہوں نے کہا پروردگار ہمارا اللہ ہے، ہمارا کارساز، ہمارا مالک، ہمارا خالق ایک اللہ ہے۔ قالوا ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر اپنے اس بات پر جم گئے تو قیامت کے دن انہیں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ اہل جنت ہیں جو ربنا اللہ کا اعلان کرتے ہیں پھر اس پہ جم جاتے ہیں۔ ہمیشہ خالدین فیہا، ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ یہ ان کی اعمال کا بدلہ بن جانب اللہ ان کو دیا جائے گا، ہمیشگی کی جنت کی صورت میں، جزاء بما کانوا یعملون۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی، حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حملتہ امہ کرہا، والدین میں سے اسپیشلی خصوصیت سے ماں کو دیکھو، ماں اس کو اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں بڑی تکلیف کے ساتھ۔ ووضعتہ کرہا، ماں جنتی ہے بڑی تکلیف کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ جاتے ہیں۔ 2 سال دودھ کے پلائی کے اور کم سے کم حمل کی مدت 6 ماہ۔ عموماً
9 ماہ میں بچے کی پیدائش ہوتی، باہر آ جاتا ہے، لیکن 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو وہ حلال ہی ہوتا ہے، 6 مہینے سے کم ہو تو وہ حلال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا بلغ اشدہ، حمل میں دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ جاتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہی بچہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال، تو پھر وہ کہتا ہے اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، ربی، اے میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما کہ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، میں شکر کروں تیری ان نعمتوں کا جو تم نے مجھ پر برسائی ہیں، وہ نعمتیں جو انعام کے طور پر تو نے مجھ پر برسائی، مجھے توفیق دے کے میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، اور میں ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کروں جو تو نے میرے والدین پر کی ہیں، وعلی والدیہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہیں۔ یہ نہیں کہ جو نیک اعمال مجھے اچھے لگتے ہیں کہ یہ نیک بڑا اچھا عمل ہے، یہیں سے سنت اور بدعتیں الگ ہو جاتی ہیں، یعنی وہ نیک عمل جو اللہ کو پسند ہے، بندہ خود ہی فیصلہ کر لے چونکہ یہ نیک عمل ہے میں کر لوں، یہ بدعات کی راہیں اس سے کھل جاتی ہیں۔ آج معاشرے میں جتنی بھی بدعات مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، یہ اسی وجہ سے پائی جاتی ہیں کہ مسلمان خدا کا فیصلہ خود سے کرنے لگتے ہیں، چونکہ یہ نیک عمل ہے لہٰذا میں اس کو جاری کر دوں۔ مرنے کے بعد کل شریف، تیجا شریف، چوتھا شریف، 40واں شریف، 11ویں شریف، یہ بدعات ہوتے 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 شرک تک پہنچ جاتی ہیں۔ کیوں؟ بندہ کو خود وہ ایک اچھا عمل لگتا ہے، اور دلیل کیا ہے؟ حرج کی ہے، ساڑھے ماں پہ وہ غلط سن، حرج یہ ہے کہ حضور سے ثابت نہیں ہے، ساڑھے ماں پہ وہ غلط سن یہ کوئی معیار اور دلیل نہیں ہے۔ یہاں یہ دیکھیں میں وہ نیک اعمال کروں جو تجھے پسند ہے، یہ نہیں کہ بندے کو خود ہی فیصلہ کر لے بندہ کہ یہ نیک عمل ہے مجھے پسند ہے لہٰذا جائز ہے، نہیں، بندے کو ایک عمل اپنی ذات میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے اس کو تولنا چاہیے قرآن و سنت کے ترازو میں، کیا یہ نیک عمل جو مجھے اچھا لگ رہا ہے اللہ کو پسند بھی ہے کہ نہیں؟ اگر اتنا خیال ہو تو ہمارے معاشرے میں شادی غمی میں بدعات کبھی بھی رخ نہ کریں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہی بچہ جو 30 مہینے میں باہر آیا اور جوانی کو پہنچا، 40 سال کو عمر کو پہنچا، اور ساتھ وہ دعا بھی کر رہا ہے بچہ جوان ہونے کے بعد، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میرے لیے میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، مجھے نیک اولاد دے، انی تبت الیک، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کر چکا، وانی من المسلمین، اور یا اللہ میں تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے نیک اعمال کو ہم قبول کرتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، جن کی لغزشوں سے گناہوں سے ہم درگزر کر جاتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ نیک لوگ ہیں جو جنت میں ہوں گے، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، بالکل اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما، اور اللہ اکبر، اور وہ شخص جو اپنے والدین سے کہتا ہے اف لکما، افسوس ہے تم پر، تف ہے تم پر، اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے ڈراتی ہو اس بات سے کہ میں قبر سے دوبارہ نکالا جاؤں گا، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، ارے مجھ سے پہلے بڑی بڑی امتیں گزر چکی ہیں، ان میں سے کوئی فرد لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ بیکلی کی پرانی باتیں نہ کیا کرو، ہم میرے ابا جان میری اماں جان، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن، اور یہ بیچارے ماں باپ دعائیاں دے رہے ہیں، اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، بچے کو سمجھا رہے ہیں، ارے تیرا ناس ہو، آمین، ایمان لیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندگی دے گا، جزا اور سزا کا عمل جاری ہوگا، ان وعد اللہ حق، یہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے جو ضرور پورا ہو کے رہے گا۔ فیقول، وہ جواب میں نافرمان بیٹا کیا کہتا ہے، اور یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، گزرے لوگوں کی کہانیاں، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، الا اساطیر الاولین، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں حق علیہم القول، جن پر میرے عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے، فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جن و انس کی جو امتیں ان سے پہلے گزر چکی ہیں، یہ انہی سرکش لوگوں کے ساتھ، انہی سرکش امتوں میں
ایسے ہی لوگوں کا انجام ہوگا، ایسے ہی لوگوں میں یہ داخل ہوں گے۔ انہم کانوا خاسرین، یہ گھاٹا اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اہل جنت ہوں کہ اہل دوزخ ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے اعمال کے مطابق مختلف درجے ہیں۔ جنتیوں کے بھی اعمال کے مطابق مختلف درجے، جہنمیوں کے بھی اعمال کے مطابق مختلف درجے۔ کیوں؟ یہ درجات کے توافت، یہ درجات کا فرق جو رکھا گیا جنتیوں اور دوزخیوں میں، جنتیوں میں بھی مختلف درجے، جہنمیوں میں بھی مختلف درجے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ جو بہت جس کے کمال کے جنتی اعمال ہیں، اس کے کمال کے مراتب ہوں گے، جن کے درمیانے درجے کے ہیں۔ جنت میں دنیا کا تو خیر مقابلہ ہی نہیں، دنیا سے تو اوپر ہے۔ خود جنتیوں کی نسبت سے وہ درمیان میں ہوں گے، خود جنتیوں کی نسبت سے بہت سے لوگ نچلے جنت کے چھوٹے حصے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! جیسے اعمال ویسے وہاں استقبال ہوگا۔ اسی طرح جہنمیوں میں بھی مختلف درجے، جو بڑا کٹر کافر وہ انتہائی نیچے، اور جو منافق اندر کفر رکھتے ہیں اور باہر سے اسلام کہتے ہیں، وہ تو سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ درجات اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ پورا پورا اعمال کا بدلہ پورا پورا ملے اور ظلم نہ کیا جائے، ظلم نہ ہو ان پر۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، قیامت کا دن ہوگا، یہ کفار آگ پر پیش کیے جائیں گے، اور پھر انہیں کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ارے دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، اپنے حصے کی نعمتیں تم دنیا میں لے جا چکے، اپنے حصے کی نعمتیں تم دنیا میں لے جا چکے، صحت کی شکل میں، مال کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، دولت کی شکل میں، عزت کی شکل میں۔ واستمتعتم بہا، تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا چکے، آج یہاں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ تم کافر ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم زمین میں ناحق اکڑا کرتے تھے۔ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تم نے حق کے مقابلے میں اکڑ اختیار کی، اہل حق کے مقابلے میں اکڑ اختیار کی، تم زمین میں نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اس کا بدلہ آج یہ ہے کہ تمہیں ذلت کا عذاب ملے گا۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ سورۃ الاحقاف کی یہ 11 سے لے کر 20 آیات تک آپ کے سامنے تھوڑا سا اس پر مختصر سی بات ہوئی۔ اب سورۃ الزاریات کی صرف 2 آیات پر بات کرنا مقصود ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ قرآن کریم کس طرح مخاطب کو دیکھ کر اپنا انداز، اپنا اسلوب بدلتا ہے۔ خدا کا کلام ہے نا، یہ بندے کی عادت بھی ہے، بندے سے جو جس لہجے میں بات کر رہا ہو تو سامنے والا پھر اس کے مطابق بندے کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی عجیب انداز اختیار کیا ہے۔ جب مشرکین اللہ کے دین پر اعتراضات کرتے ہیں تو ان اعتراضات کا جواب کہیں اللہ تعالیٰ حاکمانہ طور پہ دیتے ہیں اور کہیں حکیمانہ طور پر سمجھاتے ہوئے دیتے ہیں۔ اس کی بہترین مثال ہے قرآن کریم کی یہ آیت ہے، سورۃ الزاریات ہے، 26واں سپارہ ہی ہے۔ یہ کافر لوگ، یہ جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کے جو منکر لوگ ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں طنزاً، مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو، ارے بتاؤ تو صحیح یہ جو جزا سزا کتنا بڑا دن ہے، یہ کب آئے گا؟ یسألون ایان یوم الدین۔ چونکہ تنزیہ سوال ہے، تو اب کہیں جو تنزیہ سوال کا جواب حکیمانہ ہے، کہیں حاکمانہ ہے۔ یہ دیکھیں، یومہم علی النار یفتنون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور تنزیہ طور پر، یہ وہ قیامت کا عظیم الشان دن کب آئے گا؟ تو میرے نبی انہیں بتا دیں، یومہم علی النار یفتنون، یہ اس دن آئے گا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ یہ حاکمانہ جواب ہے، ڈرایا گیا ہے۔ ذوقوا فتنتکم، پھر کہا جائے گا چکھو اپنی شرارتوں کے مزے۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ عذاب ہے جس کا تم دنیا میں جلدی مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اب ایک انداز یہ دیکھیں آپ، بالکل یہی سوال، اسی سوال کا جواب دوسرے طریقے سے سورۃ النازعات 30ویں سپارے میں دیا گیا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سورۃ النازعات ہے، بالکل
آیت نمبر 42 ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کب واقع ہوگا۔ اب یہاں حکیمانہ جواب ہے، فیم انت من ذکراہا، قیامت کب آئے گی اس کی تاریخ بتانا میرے نبی آپ کا منصب تو نہیں ہے۔ آپ کو قیامت کے ذکر سے، قیامت کے تاریخ بتانے کے ذکر سے آپ کا کیا واسطہ ہے؟ الی ربک منتہا، آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، اس کا علم تو صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ڈرانے کے منصب پر فائز ہیں۔ اللہ اکبر، قیامت کی تاریخ دینے کا منصب آپ کا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم ضرور بتا دیتے ہیں، تاریخ تو نہیں بتائیں گے، یہ ضرور بتا دیتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ قیامت جس کے یہ منکر ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ تنزن اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیں لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب یہ قیامت کو دیکھیں گے نا تو بس وہ اتنی ہولناک قیامت ہوگی کہ اس کے مقابلے میں انہیں دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی معلوم ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے شاید ایک صبح کا وقت گزارا تھا یا ایک شام کا وقت گزارا تھا، بس۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انداز۔ اللہ اسلوب بدل کے بندے سے بات کرتے ہیں، بندے کو سمجھاتے ہیں، حکیمانہ طریقے سے بھی سمجھاتے ہیں، حاکمانہ طریقے سے بھی سمجھاتے ہیں۔ والدین بچوں کو پیار سے بھی سمجھاتے ہیں، کئی دفعہ بچے جب پیار سے نہیں سمجھتے تو والدین تھوڑا سا رعب و دبدبے سے بھی سمجھاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں رعب و دبدبے سے اپنی حاکمیت اور عظمت اور ہیبت سے سمجھایا ہے، اور ایک جگہ حکیمانہ طریقے سے سمجھایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔